بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آج آپ کی خدمت میں نواقض وضو یعنی وہ چیزیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تفصیل کے ساتھ پیش کیے جائیں گے۔ مثلا بدن اور بدن کے اعضاء میں سے ہر عضو میں کون سی چیز کتنی اور کب پائی جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اسے تفصیل کے ساتھ پیش کیا جائے گا۔ طوالت کے خوف سے اسے 2 قسطوں میں پیش کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے۔ آج کی اس قسط میں بدن، پھر بدن کے اعضاء میں سے سر، آنکھ، ناک، کان، اسی طرح پستان یعنی چھاتی اور ناف میں سے کون سی چیز کب اور کتنی پائی جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اسے پیش کیا جائے گا۔ اس لیے گزارش ہے کہ آپ اسے مکمل سنیں اور اگر ہو سکے تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ سب سے پہلے بدن کے متعلق سنیں کہ بدن میں کب اور کون سی چیز پائی جانے سے وضو ٹوٹتا ہے۔ بدن کے کسی بھی حصے پر چوٹ لگنے یا پھوڑا پھنسی کے پھٹ جانے سے، خون، پیپ یا زخم میں موجود مواد کا جسم سے ٹپک جانا یا بدن کے اس حصے تک بہہ جانا جس کا غسل یا وضو میں دھونا فرض ہے، اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر خون یا پیپ زخم سے نہ بہے بلکہ زخم کے اندر ہی اندر رہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ مثال کے طور پر کسی نے اپنے پھوڑے یا زخم کے اوپر کا چھلکا نوچ ڈالا اور اس کے نیچے خون یا پیپ دکھائی دینے لگا مگر اس سے نکل کر بہا نہیں تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، اور اگر اس زخم سے بہہ پڑے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب بدن کے بعد بدن کے اعضاء میں سے سب سے پہلے سر کے متعلق سنیں، یعنی وضو توڑنے والی وہ چیزیں جن کا تعلق سر سے ہے۔ وہ یہ ہے کہ بے ہوش ہونے یا پاگل ہونے سے وضو ٹوٹ جائے گا، اگرچہ یہ تھوڑی ہی دیر کے لیے ہو۔ اسی طرح اگر نشہ والی چیزوں کے استعمال سے کسی کو اتنا نشہ ہو جائے کہ اس کی چال اپنی حالت پر برقرار نہ رہے اور اس کی زبان سے اکثر بہکی باتیں نکلنے لگیں تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر نشہ بہت ہی معمولی ہو تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ سر کے بعد آنکھ میں پائی جانے والی چیزیں، یعنی وضو توڑنے والی وہ چیزیں جن کا تعلق آنکھ سے ہے۔ آنکھ میں اگر دانہ وغیرہ پھوٹ کر اس کا پانی آنکھ سے باہر آ جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر آنکھ کے اندر ہی اندر رہے، باہر نہیں نکلے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ آنکھ کے اندر کا دھونا غسل اور وضو میں فرض نہیں ہے۔ اور آنکھ سے بہنے والا صاف پانی اور صاف آنسو جیسے پیاز کاٹتے وقت یا سرما لگاتے وقت یا آنکھ دکھتے وقت نکلتا ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہاں اگر آنکھ سے پانی کسی زخم کی وجہ سے نکلے، خواہ وہ زخم ظاہر میں معلوم ہو رہا ہو یا کسی مسلمان دیندار ڈاکٹر کے بتانے سے معلوم ہوا ہو، تو اس پانی کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ ناک میں پائی جانے والی چیزیں، اگر خون بہہ کر ناک کے نرم حصے تک پہنچ جائے، یعنی اس جگہ تک پہنچ جائے جس کا غسل میں دھونا فرض ہے، تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر کسی نے اپنی ناک میں انگلی ڈالی، پھر جب اسے نکالا تو انگلی میں خون کا دھبا معلوم ہوا، لیکن وہ خون بس اتنا ہی ہے کہ انگلی میں ذرا سا دھبا اور اس کا اثر معلوم ہوتا ہے مگر وہ بہہ نہیں سکتا، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح اگر ناک کی غلاظت کے ساتھ کبھی جمع ہوا خون نکلے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ کان میں پائی جانے والی چیزیں، اگر کان سے خون یا پیپ بہہ کر اس حصے تک پہنچ جائے جس کا غسل میں دھونا فرض ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر خون و پیپ کان کے سوراخ کے اندر ہی اندر رہے، باہر نہیں نکلے
تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر کان سے صرف پانی نکلا تو یہ دیکھا جائے گا یہ پانی کسی درد اور تکلیف کے ساتھ نکلا ہے یا بغیر درد اور تکلیف کے ساتھ نکلا ہے۔ اگر درد اور تکلیف کے ساتھ نکلا ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر بلا درد اور بغیر تکلیف کے نکلا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ پستان اور ناف میں پائی جانے والی چیزیں۔ مرد یا عورت کے پستان یعنی چھاتی سے یا ناف سے کسی اندرونی بیماری کی وجہ سے پانی نکلے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور یہ بات یاد رہے، بچوں کو دودھ پلانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ مابقیہ نواقض وضو کے لیے آئندہ قسط کا انتظار کریں۔ اللہ ہم تماموں کو دینی بات سیکھنے، سمجھنا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔